السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک یونیک موضوع لائی ہوں۔ انسان کی زندگی میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کردار، یعنی موت کا فرشتہ۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو آیا ہے دنیا میں اسے جانا ہے، کیسے جانا ہے یہ اللہ رب العزت جان سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے شروع کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دن اپنے اہل خانہ سے کہ دیکھو خدا نے مجھے کتنی دولت دی تھی، لیکن دیکھو میں ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا۔ میں نے اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کے آج تک سخت محنت کی، اور اب میں اوپر جا رہا ہوں تخلیے کے لیے۔ کوئی مجھے گھر والا ہو یا باہر والا ہو، مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے بالا خانے پر، اور اوپر جانے کا راستہ بھی بند کر دیا۔ یہ بتا دوں کہ اس وقت آپ ایک وہ تعمیر کروا رہے تھے، بلند و بالا بلڈنگ، جنات کے ذریعے۔ جنات وہاں راج مستری لگے ہوئے تھے۔ روایت ہے کہ مسجد اقصیٰ تھی، کنفرم نہیں معلوم، لیکن یہ پتہ ہے کہ بلند و بالا عمارت بنوا رہے تھے۔ سوری، آپ چلے گئے اور جنات کام کرنے لگے، کر رہے رہے کہ کچھ دیر کے بعد ایک خوبرو نوجوان آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ آپ نے ایک دم کہا حیرت سے کہ میں تو منع کر کے آیا تھا کہ کوئی بھی مجھے پریشان نہ کرے، آج میں تخلیہ چاہتا ہوں، تو یہ کس نے بھیج دیا تمہیں؟ اور جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی کے پاس آنے کے لیے، میں ملک الموت ہوں۔ اور اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی موت کے فرشتے نے، اور آپ کیونکہ عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تھے چھت پر اپنے بالا خانے کے، اسی طرح کھڑے رہے اور جنات کام کرتے رہے۔ جس دن بلڈنگ پوری ہو گئی اس دن آپ کا عصا جو دیمک کھا چکی تھی وہ زمین پہ گر گیا خستہ ہو کے، ساتھ میں آپ بھی زمین پر آ رہے ہیں۔ تب پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہوئے اس وقت کافی وقت ہو گیا تھا۔ اب دوسرا فرشتہ، شداد نے بڑی لگن اور محنت سے جنت بنائی تھی۔ 400 بادشاہ اس کو دے چکے تھے، ہیرے جواہرات اور نذرانہ اور جو کچھ بھی کہہ لیجیے کہ پریشان ہو گئے تھے۔ اطراف و جوانب کے 400 بادشاہ اس کو خراج دیتے تو ہوا یوں کہ وہ چلا اپنے گھر سے، محل سے بڑے کر و فر سے چلا، اور راستے میں اپنے مصاحبین سے اس نے کہا کہ دیکھو اس جنت کے لیے مجھے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کا نام لیا، وہ کہتے تھے کہ میں اطاعت قبول کر لوں اندیکھے خدا کی۔ دیکھو میں نے خود جنت بنا لی۔ جنت کا احوال تو آپ لوگوں نے خود سنا ہوگا کہ وہ کیسی پرشکوہ جنت تھی۔ اس کے بیان کرنے کے لیے بھی آدھا گھنٹہ الگ سے چاہیے۔ بہرحال چلا وہ، اور اٹکیلیاں کرتا ہوا اپنے مصاحبین کے ساتھ، یہاں تک کہ جنت کا دروازہ آ گیا۔ جنت کے دروازے پر اس نے کہا تھا کہ تمام شہر جو اس نے بسایا تھا جنت کے اندر، ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگ باہر آ جانا، میرے
مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے، مجھے اور میرے لشکر کو۔ چنانچہ یہ گیا، اور جب پہنچ گیا دروازے پر، اور ابھی اس کا ایک پیر رکاب میں تھا اور ایک پیر دروازے پر تھا جنت کے، کہ اچانک اس نے بائیں جانب ایک چنگھاڑ سنی۔ یہ بائیں طرف اس نے دیکھا تو ایک انتہائی کری صورت بلا تھی، موجود تھی وہاں۔ اس نے کہا، شداد نے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ اچھا، میں نے بڑی محنت سے جنت بنائی ہے، ایک نظر دیکھ لینے دو۔ اس نے کہا، نہیں، اجازت نہیں ہے۔ کئی اس نے آپشنس رکھے جنت دیکھنے کے لیے، کم سے کم وقت کے لیے بھی، لیکن ملک الموت نے کہا نہیں، ہر بار کہا اجازت نہیں ہے، اور اس طرح سے اس کی روح قبض کر لی کہ ایک پیر اس کا گھوڑے کی رکاب میں تھا، دوسرا اپنی خود ساختہ جنت کے دروازے پر تھا، اور وہ خدا کے گھر چلا گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ خدا کے گھر کے بھی تو دو درجے ہیں نا، جنت اور جہنم، وہ جہنم واصل ہو گیا، کیونکہ کسی صورت سے وہ راضی نہیں تھا اللہ کے لیے۔ یہ یعنی موت آئی، دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی، لیکن کس طرح آئی؟ خوبرو نوجوان نے آ کے قبض کی روح، اور شداد کو کیسی کہ چنگھاڑ اور بلا، اس طریقے سے وہ موت آئی۔ تو اب یہ چیزیں ہمارے لیے لمحے فکریہ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نبی کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ فلسطین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے یہ، کہ فلسطین کے رہنے والے ایک شہری نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ ایک شخص سے مجھے بڑی الجھن ہو رہی ہے اور وہ میرے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ مجھے ہندوستان بھیج دیجیے۔ کیونکہ ہوائیں تابع تھیں، بہت تیز رفتار ہوائیں، سیکنڈوں میں دنیا کے گرد گھومنے والی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سیکنڈوں میں وہاں پہنچا دیا، ہندوستان کی سرزمین پر۔ جب وہ شخص پہنچا ہندوستان کی سرزمین پر، تو وہ شخص جس سے وہ گھبرا رہا تھا، جس کی شکل دیکھنے سے، وہی شخص وہ پہلے سے موجود تھا۔ وہ جب پریشان ہوا، پوچھا، تم کون ہو جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ تو دیکھیے، وہاں اس کی روح قبض کر لی۔ اب ہندوستان ہو، ایران ہو، توران ہو، دنیا کا کوئی گوشہ ہو، انسان یہاں سے بھاگ نہیں سکتا ہے موت کے دامن سے بچ کے۔ اس لیے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پہ رکھے، اور جب بھی دنیا سے لے جائے بڑی خیر و خوبی کے ساتھ لے جائے انشاءاللہ۔ اللہ مولا ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔